ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الخبير الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله آل بیت مصطفیٰ کی شان میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک دو دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ وہ کلام سنائیں، چلیں یہی کلام مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے ہم پیش کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیل حسانہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا اور اے ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا اور اسی گود کا صدقہ سیدہ آمنہ امینہ حضور کی ماں کی گود کا صدقہ اس کائنات کو کیا کچھ ملا، سنیے۔ آپ ہی کے تو ہیں نو نہال چمن، مصطفیٰ فاطمہ اور حسین و حسن، آپ ہی کے تو ہیں نو نہال چمن، مصطفیٰ فاطمہ، کون فاطمہ؟ حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، اور جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ کون امام؟ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ارے کسی کے زانوے اقدس میں اگر بوقت نماز نبی کا سر ہو، شاہ مشرقین بنتا ہے نبوت اور امامت میں شیر زہرا کو
جسے ملا کے پلاؤ حسین بنتا ہے۔ ارے میں نے یہ کب کہا، میں نے یہ کب کہا کہ پیغمبر حسین ہے؟ حسین پیغمبر نہیں، لیکن حضور کے نور اور ان کا نواسا ہونے کی وجہ سے شان کم نہیں ہے، صرف نبی نہیں ہے باقی۔ میں نے یہ کب کہا کہ پیغمبر حسین ہے؟ ہاں یوں کہا کہ سبط پیغمبر حسین ہے۔ فقراء کی سلطنت ہے تونگر حسین ہے، توحید جس سے مہکی وہ عنبر حسین ہے۔ عظمت کا طول و عرض نہیں ماں بطول ہے، عظمت کا طول و عرض نہیں ماں بطول ہے۔ مشکل کشا ہے باپ تو نانا رسول ہے۔ کون مشکل کشا؟ علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود کعبہ بیت اللہ کے طواف کر رہا ہو لیکن دل میں بغض علی ہو، تو سنیے شاعر کہتا ہے کون امام نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، اور کون علی، کون مشکل کشا؟ علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی۔ میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ آپ ہی کے تو ہیں نو نہال چمن، مصطفیٰ فاطمہ اور حسین و حسن، کیسا پر نور ہے گھر کا گھر آپ کا۔ سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہی تمام ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ قابل سجدہ و احترام و تکریم میرے مسلک کے عظیم علماء کرام، حفاظ کرام، دیگر حاضرین مجلس، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم سب مل کر حاجی عبدالحدیث صاحب مرحوم و مغفور، ان کی روح کو اصال ثواب کے لیے قرآن شریف کے ختم پاک میں جمع ہیں۔ سورہ ملک کی ایک آیت کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک اور برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ اور اختیار میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، فرمایا اس نے زندگی اور موت کے تسلسل کو، اس نظام کو جاری اس لیے کیا تمہیں آزما لے، لیبلوکم، تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، احسن و عملا، عملوں کے اعتبار سے۔ برادران گرامی قدر، اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں موجود ہیں،
زرتشت آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، مجوسی اور یہودی بتوں کو پوجنے والے ہیں، عیسائی اپنی عبادت کرنے والے ہیں، داہریہ قوم ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، یہ نظام کائنات ویسے ہی چل رہا ہے۔ پھر مذہب اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سے اشرف المخلوقات امت مصطفیٰ کو بنایا، اور امت مصطفیٰ میں سے سب سے بلند تر اور نمایاں مقام امت مصطفیٰ میں سے مذہب اسلام کو عطا فرمایا۔ اور مذہب اسلام کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نمایاں حیثیت عطا فرما کے اہل سنت اور اولیاء کرام، صحابہ و آل بیت کے ماننے والوں کو پھر درجہ عطا فرمایا۔ برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر بہت سارے مذہب موجود ہیں، بہت سارے فرقے موجود ہیں، بہت سارے عقیدے موجود ہیں۔ کوئی عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرو، کوئی آگ کے سامنے سجدہ کرنے والا، کوئی پہاڑوں کو بلند و بالا مان کر کہنے والا یہی خدا ہے، ان کو سجدہ کرو، کوئی موٹے موٹے تنوں والے بڑے درختوں کو خدا ماننے والا، کوئی پتھروں کے آگے سجدہ کرنے والا۔ ہر عقیدے میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات میں ایک عقیدہ موت ہے جس پر کسی مذہب اور کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں۔ بولو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کافر کو بھی آئے گی، موت مجوسی کو بھی آئے گی، موت یہودی کو بھی آئے گی۔ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کافر بتوں کی پوجا کرنے والا وہ بھی مانتا ہے موت آئے گی، انگریز کو بھی آئے گی، اپنوں کو بھی آئے گی، غیروں کو بھی آئے گی۔ یہ واحد عقیدہ موت ہے جس پر کائنات کے کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی ایک عقیدہ کہ موت ہر ایک کو آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر لِيَبْلُوَكُمْ فرمایا تمہیں آزمائے پرکھے، تمہیں جب بھیجا تو بتا دیا یہ دنیا آزمائش کا نام ہے، یہ دنیا تمہارے امتحان کا نام ہے۔ اس لیے مسافر خانہ بھی قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، میاں صاحب کا کلام، تو اس میں آپ فرما رہے تھے کہ اے دنیا ایک مسافر خانہ، یہ مسافر خانہ ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ بس میں، جہاز میں یا کہیں سفر کر رہا ہو تو اس اپنے سفر کو اتنا آرام دہ بنائے کہ جیسے اس نے وہیں رہنا ہے۔ مسافر ایسا نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے چند لمحات کا سفر ہے، اس کے بعد ہم نے منزل پر پہنچ جانا ہے۔ اگر کوئی مسافر کہے مجھے تھوڑی دیر کھیلنے دیا جائے تو ڈرائیور کا جواب یہی ہوگا اگر تو نے کھیلنا ہے تو گھر جا کے کھیل لینا، یہ سفر کی جگہ ہے، یہاں سفر کر رہے ہو تم۔ اور ایک بچہ سکول میں پڑھ رہا ہو اور امتحان کا وقت آئے، وہ استاد کو کہے استاد محترم مجھے کھیلنے دو، تو استاد کہے گا یہ پرچہ سوالات کا کوسچن شیٹ مجھے دو اور جاؤ جا کے کھیلتے رہو۔ پھر انجام یہ ہوگا وہ اپنے امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ برادران گرامی قدر، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ فرمایا دنیا میں تم پر امتحان مسلط ہے، تم امتحان گاہ میں ہو، اور امتحان کے اندر سویا نہیں جاتا، امتحان دیتے وقت کھیلا نہیں جاتا۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزما رہا ہے عملوں کے اعتبار سے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو قیامت والے دن، دیکھیں نا آپ نے یہ سنا ہوگا سکندر اعظم بادشاہ وقت تھا، لیکن جب دنیا سے جانے لگا اپنے بیٹوں کو وصیت کی بیٹا جب میں جاؤں
تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا۔ کسی محرم راز نے سوال کیا، بیٹوں کو یہ وصیت تو بادشاہ کبھی دیکھنے میں نہ آیا کسی نے اپنے ہاتھ کفن سے باہر رکھوائے ہوں؟ سکندر اعظم بادشاہ کہنے لگا، میں اس لیے ہاتھ کفن سے باہر رکھوا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا والوں میں اتنے کروڑوں جائیدادوں کا وارث تھا لیکن دنیا سے جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہاں سے کیا لے کے جانا ہے؟ کفن کو دنیا کا سرمایہ سمیٹ کر ساتھ لے جاؤں، جب موت کا وقت آئے گا۔ اور پھر عجیب بات کہ موت کا وقت بھی کسی کو معلوم نہیں کب آ جائے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس مدینے والے آقا نے تیری زندگی کے ہر شعبے میں تجھ سے وفا کی ہے، تو اس نبی سے وفا کر، زندگی بھر حضور کی یاد سے تعبیر رکھ، اور جب موت کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ کے محبوب کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے محبوب کے پر درود پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی وجہ سے فرمایا ہم کرم کریں گے، کرم بالائے کرم کریں گے۔ کون سا کرم کریں گے؟ فرمایا ہم یہ کرم کریں گے جب تیری موت کا وقت آئے گا ہم تیری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیں گے۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری کلمات یہ ہوں گے کلمہ طیبہ پر، جس کا زندگی کا اختتام ہوگا، میرا مالک کرم کرے گا، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے گا، اور اس کلمہ طیبہ کی برکت کی وجہ سے میرا مالک جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ میں نے جنازہ پر بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کی، اس بات کو میں مزید آگے چلاتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ جب بندہ مومن زندگی کی رونقوں میں، زندگی کی اولاد کی نمائش میں، اپنے گھروں کو سجانے میں، اپنے جسم پر اچھا لباس پہن کے اپنے جسم کو سجانے میں، اپنی دنیا بنانے میں مست ہوتا ہے، تو یوں آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اس کے اعلیٰ آواز دے کر کیا فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے مومن وہ کون سی دنیا ہے جس نے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے بیگانہ کر دیا، وہی تو رب کریم ہے۔ جب تو پیدا ہوا اس وقت سے لے کر 5 فٹا انسان بنانے والی رب العالمین کی ذات ہے، تجھے بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچانے والی رب العالمین کی ذات ہے۔ اے بندہ مومن آج اس کریم کو بھول گیا جس نے تجھے ایک ایک سانس کی نعمت عطا فرمائی، جس نے تجھے ہاتھ عطا فرمائے، جس نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں ایک آنکھ والی نعمت کا بھی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ایسا بھی تو ممکن تھا ہم کسی شے کو دیکھتے سارے چیزیں رنگین نہ نظر آتی، کالے رنگ میں نظر آتی یا سفید نظر آتی، آنکھوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بلب اور لینس پیدا کیے ان کے سرخ، پیلا، نیلا، سبز ہر رنگ نمایاں نظر آ رہا ہے، پھر دور بھی دیکھ رہا ہے، قریب بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی امتحان ہے، اب تجھے آنکھیں دے کر بھی میں آزما رہا ہوں، انہی آنکھوں سے ٹچ موبائل پر بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے یا انہی آنکھوں سے میرے رب ذوالجلال کا قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا ہم نے زندگی کو امتحان بنایا، تمہارے ہاتھ بھی امتحان، تمہارے پاؤں بھی امتحان۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ہیں، اور وہ ولی ہیں کہ جب سچی توبہ کر کے اللہ کا راستہ اپنایا، یہی عبداللہ ابن مبارک ہیں
ہر رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ ابتدائی زندگی جیسے ہماری نوجوان نسل کی گزرتی ہے، نہ ماں باپ کو فکر، نہ معاشرے کو فکر، علماء کرام کی ذمہ داری ہے وہ اپنی مسجد میں آنے والے مقتدی ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، انہیں منظم کر کے ایک در رسول پر لائیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں لائیں کہ وہ والدین کے بھی فرما بردار ہوں، ان کا دل مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، ان کا سر رب کائنات کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک گلی میں کھڑے تھے، کسی عورت نے وقت دیا رات کا، آپ کھڑے تھے، سردیوں کی رات ہے، کھڑے بھی ہیں، چھٹک بھی رہے ہیں۔ رات گزر گئی، جب صبح کا وقت قریب آیا، پوری رات گزری، کوئی عورت نہ آئی۔ جب صبح کا وقت قریب آیا، مسجد سے اللہ رب العالمین کے کلمات، میرے رب کا نام نامی بلند ہوا۔ مؤذن نے بڑے پیارے انداز میں، آپ جانتے ہیں صبح سکون کا وقت ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اس خاموشی کے عالم میں جب اس کریم کا نام نامی گنگنایا، مؤذن کہنے لگا اللہ اکبر۔ ادھر مؤذن کی زبان پر میرے رب ذوالجلال کا نام آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک تھر تھر کانپنے لگے اللہ کے خوف میں، اور اپنے آپ کو کوسنے لگے، اے عبداللہ کتنا نادان نکلا، ساری رات ایک بے حیا عورت کے لیے کھڑا رہا۔ اے کاش تو رات کو کھڑا ہوتا، اس امید پر کھڑا ہوتا کہ جب صبح آذان ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، تیرا کھڑا ہونا بھی اللہ کی عبادت بن جاتا۔ ساری رات کی اس ندامت پر کہ میں نے پوری ایک رات برباد کر دی، کاش میں کسی عورت کے لیے نہیں اپنے کریم رب کے لیے کھڑا ہوتا، ادھر اذان ہوتی میں جاتا اللہ کے گھر میں، وہ میرا پوری رات کھڑا ہونا اللہ کی عبادت بن جاتا۔ جب یہ توبہ کی، دل میں ندامت آئی، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے ولیوں کے سردار کے ہاتھوں پیغام بھیجا، اے عبداللہ ابن مبارک تیرے دل میں میرا خوف پیدا ہونا یہ تجھے اتنی عظمت دے گیا، سن لے عبداللہ آج کے بعد میں نے تمہیں وقت کے ولیوں کا سلطان بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کریم۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آواز دے کے کہتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ جو ساری رات موبائل پر مست اور الست رہا، جو یاروں سے دوستوں سے گپیں لگاتا رہا، اس لیے کہ سردیوں کی لمبی رات ہے، کوئی نہیں نیند پوری کر لیں گے، صبح 7 بجے تو اٹھ گیا لیکن 6:40 پر سورج کا طلوع تھا، وہ 20 منٹ پہلے نہ اٹھ سکا، اس سے سجدے کی توفیق کس ذات نے چھین لی؟ اسی رب کائنات نے چھین لی کہ جو فرماتا ہے کہ تمہارے لیے امتحان ہے دنیا، اس نے نہ دن کو امتحان جانا، نہ رات کو امتحان جانا، نہ شام کو امتحان جانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی کھاتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا، اس کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرتا رہا، بلکہ دنیا میں مست و الست رہا۔ پھر میرے رب کائنات نے فرمایا بندہ مومن اگر میری بارگاہ میں آئے گا، ہم تو ہیں ہی لجپال، ہم تو ہیں ہی کریم، ہم تو ہیں ہی غفار۔ میں عموماً یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، بزرگوں کی محفل سجی تھی، پوچھا جا رہا تھا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایک بابا جان سے پوچھا گیا بابا جی آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا اے اللہ والے میری عمر 2 سال ہے۔ سوال کرنے والوں نے دیکھا سارا مجمع بابے کی جانب دیکھ کر کہتا ہے اے بابا جی
دیکھنے میں آپ کی عمر 70 سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ کہتے ہو میری عمر 2 سال ہے۔ بابا جی تھاڑے مار کر رونے لگے اور جواب دینے لگے، ہاں میرے دوستو، میری ظاہری عمر تو 70 سے بھی ابو ہے، لیکن 2 سال ہوئے میں نے توبہ کر کے اپنے یار کا راستہ بنایا، اپنے مالک کا راستہ بنایا۔ میں جانتا ہوں میری پچھلی عمر بیکار گزری ہے، میری اصل عمر یہی ہے جو یار کو منانے میں گزری ہے۔ یہ اصل زندگی بادشاہ غالباً بادشاہ مظفر کے بارے میں آتا ہے، مجھے نام یاد نہیں بادشاہ کا۔ ایک بادشاہ قبرستان میں جب گئے تو دیکھا وہاں ہر قبر کی جو سر والا سائیڈ ہے وہاں بتی پر جو عمر لکھی ہوئی تھی، کسی کی 2 سال، کسی کی 3 سال، کسی کی 2.5 سال۔ پورے قبرستان میں قبریں تو لمبی لمبی تھی، لیکن عمر کسی کی 2 سال، 5 یا 7 سے اوپر، 10 سے اوپر کسی کی نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید بچوں کے قبرستان میں میں آ گیا۔ پوچھا کہ یہ کیا بچوں کا قبرستان ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بچوں کا قبرستان نہیں، ہمارے ہاں اصول اور روایت یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کر کے اپنے رب کا راستہ اپنائے، ہم اس وقت سے اس کی عمر شمار کرتے ہیں اور وہی عمر اس کی لکھتے ہیں جو یار کو منانے میں گزری ہو، جو اللہ کو یاد کرنے میں گزری ہو۔ آج میرے جیسے خوشگلو اچھے گلے والے خطیب تو لاکھوں مل جائیں گے، لیکن سوال ہے ضمیر کے دروازے پر۔ میں بھی جوان ہوں، میری اس بس میں بھی کافی نوجوان ہیں، آؤ مل کر در تواب پر آئیں، آؤ مل کر اس کریم کی بارگاہ میں آئیں۔ یا رب العالمین، میں تیرے عذاب سے ڈر گیا، اب ماں کو راضی کرنے گیا، باپ کو راضی کرنے گیا، کسی دنیا دار دوست کو راضی کرنے گیا، پہلا جواب یہ ہو گیا، وقت مل گیا میرے لیے۔ میرے مولا جب تیری بارگاہ میں آئیں گے، آج ماں نے تو ہمیں جواب دیا، اب تجھے بیوی سے فرصت مل گئی، میرے پاس آ گیا۔ میرے مولا کیا تو بھی یہی فرمائے گا؟ فرمایا نہیں بندہ مومن، میں ماں نہیں ہوں بلکہ رب مصطفیٰ ہوں۔ جب میری بارگاہ میں آئے گا، میرا پہلا فرمان یہ ہوگا، بندہ مومن میری کریم بارگاہ میں آنے والے تیری آنکھ سے نکل کر آنسو زمین پر بعد میں آئے گا، میں کریم تیرے گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اتنی لمبی رات ہوتی ہے سردیوں کی، حضرت مولا علی فرماتے ہیں لوگوں مجھے گرمیوں کا روزہ اور سردیوں کی نماز فجر کی پسند ہے، اس لیے اس حال میں سردیوں کی رات میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لمحات وہی قیمتی ہیں جن حالات میں، مشکل حالات میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو۔ اللہ کریم اپنے بندے کے لیے منتظر رہتا ہے، دن بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی۔ پہلی امتوں پر یہ تھا، کوئی گناہ کرتا تو فوراً اسے سزا مل جایا کرتی تھی۔ یہ امت مصطفیٰ پر کرم ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا فلاں جوان برائی کی جانب جا رہا ہے، فلاں بندہ مومن برائی کا ارادہ کر کے جا رہا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ابھی اس کا گناہ نہیں لکھنا، اگر برائی کرے تو لکھنا، ہو سکتا ہے میری یاد آ جائے ویسے ہی واپس آ جائے۔ میرا رب کائنات ہر وقت، اور جب پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے، وہ کریم آسمان بالا پر عموماً یہ جو فقیروں سے بات آئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے حضور پیر سیال کی نسبت نصیب رہی، تو میں بعض اوقات کوئی بات ایسی بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کتابوں میں نہیں۔ حضور پیر سیال فرمایا کرتے تھے کہ رات کے 1 بجے سے لے کر 3 بجے کا جو وقت ہے، یہ وقت فقیر کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت اللہ والوں کا وقت ہوتا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں تے رحمت لوڑ والے آ جا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ
کھلا ہوتا ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ رحمت لوڑن والیا آجا ایک کھلا دروازہ. کسی دنیا دار کے دروازے پر جاؤ، کسی ایم پی اے یا بادشاہ کے دروازے پر جاؤ، جواب آئے گا آرام کر رہے ہیں، شام کو آنا. شام کو گئے تو کہیں گے چلے گئے کل آنا. اے میرے مولا تیری بارگاہ میں آئے کیا تو کب ملے گا؟ فرمایا بندہ مومن نہ مسجد کی کوئی شرط ہے، نہ زمین کے کسی حصے کی کوئی شرط ہے. کسی مقام پر بھی بیٹھ کر تو ندامت کے آنسو بہاتا چلا جا، میری رحمت تجھے اپنے فضل سے قریب کرتی چلی جا. فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ اب رب کائنات نعوذ باللہ سویا ہوا ہے، وہ حی و قیوم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. ایسا بادشاہ جو ہر وقت ہر کائنات کی ہر شے کو دیکھ رہا ہے. فرمایا نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ہر وقت جاگ رہا ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے. تو آگے بڑھ، اللہ کریم فرماتا ہے تو ایک قدم بڑھا میری طرف، میری رحمت 11 قدم بڑھ کر تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں. اور ان راتوں میں اٹھ کر میں اپنے نوجوانوں سے التماس کروں گا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب پچھلی رات ہو، دنیا داروں کے لیے تیار ہو کے ہم جاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، کبھی تیار ہو کے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ کر تنہائی ہو، رات کا منظر ہو، اللہ کا گھر ہو، وہاں بیٹھ کر کملی والے پر درود پڑھنا عادت ہو. خدا کی قسم یہ محبت کے ساتھ عمل تو شروع کر دے آج سے. اگر مدینے والے آقا کی بارگاہ سے جواب نہ ملے تو پھر میں آپ سب کا مجرم. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. اللہ نے جس طرح اپنی شانوں کو بیان کیا، فرمایا ایک اللہ میں ہوں، مصطفیٰ خدا نہیں ہے. لیکن بات اصل یہ ہے، شاعر نے کہا کہ آقا یا رسول اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے نہ جانے کیا ہو. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہو، محبت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے. خدا کی قسم کملی والے آقا کی بارگاہ سے محبت کا پیغام آ جائے گا. آخر میں بس میں یہ بات عرض کر دوں کہ جتنی شانیں صفات میں اللہ کریم کی ہے، معراج کی رات ان سب پردوں سے گزار کر ہر صفت کا مصداق باقی سب شانوں کی صفتیں میں نے تجھے عطا کر دی. اب اللہ کی صفتوں کا ذرا ملاحظہ کیجئے ایک لمحے کے لیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور له الاسماء مصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الولی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالک مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المعطی المانع الدار النافع النور البدیع الباقی الوارث الرشید الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. فرمایا یہ ساری شانیں میری ہیں. جس طرح ایک بیوی کے شوہر کو
مجازی خدا کہا جاتا ہے، وہ خدا تو نہیں، مجازی کیوں کہا گیا؟ اللہ معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن اگر بیوی سے غلطی ہو گئی تو وہ ایک گھر میں معافی کا حق اپنے شوہر سے رکھتی ہے کہ مجھے معاف کر دے گا۔ روزی اللہ دیتا ہے، لیکن شوہر کما کے لایا، اس لیے وہ وسیلے میں اپنے شوہر کی محتاج ہوئی۔ رزق کے اعتبار سے حقیقی مالک تو اللہ ہے، یہ مجازی خدا ٹھہرا۔ فرمایا کائنات والو 70,000 پردوں میں سے آمنہ کے لال کو میں نے گزار کر کائنات کو بتایا دنیا والو خدا تو میں ہوں، میرا مصطفیٰ وہ ہے جو مجھ سے بھی جدا نہیں۔ اب جسے میرا قرب چاہیے، جسے میری حضوری چاہیے کہ میں اللہ کے حریم کرم میں پہنچ جاؤں، وہ در مصطفیٰ پر آئے گا۔ جب در مصطفیٰ پر آئے گا اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو الفاظ پیش کیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل صالح عطا فرمائے، اور لفظوں میں کوئی معنوی یا لفظی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محمد عبدالرشید، محمد عبدالمجید ان کو اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو حریق رحمت فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حاجی بشیر صاحب، ان کے لوائقین، فرحان صاحب، دیگر جتنے بھی ہم ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد دلدار صاحب، وہ ختم پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔